ابھی آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ نوشہرہ چراٹ ڈاک اسماعیل خیل کے دو سگے بھائیوں ذاکر علی خٹک اور صفدر علی خٹک کو زمین کے تنازع میں ناحق قتل کر دیا گیا۔ ابھی آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ نوشہرہ چراٹ ڈاک اسماعیل خیل کے دو سگے بھائیوں ذاکر علی خٹک اور صفدر علی خٹک کو زمین کے تنازع میں ناحق قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ملزم انتخاب عالم، جو کہ کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے ٹیچر بھی ہے، تاحال مفرور ہے۔ ملزم انتخاب عالم نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر دونوں بھائیوں ذاکر علی خٹک، جو کہ اوورسیز پاکستانی بھی تھا، اور صفدر علی خٹک کو فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا۔ واقعے کا مقدمہ متعلقہ تھانہ جلزئی میں درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس واقعے کی مزید تفصیل جانتے ہیں مقتول کے ورثاء سے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام انیس صفدر ہے، میں نوشہرے سے تعلق رکھتا ہوں۔ بائی پروفیشن میں الیکٹریکل انجینئر ہوں۔ یہاں پر اسلام آباد میں ایز اے ٹیکنیکل ڈیزائن انجینئر اسکائی الیکٹرک میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ایف ایم نیوز کا، جس نے مجھے موقع دیا یہ اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تمام سٹاف کا، اسپیشلی مقصود صاحب کا میں بہت ہی اسپیشل شکر گزار ہوں، جس نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں یہاں پر آ کے اپنے الفاظ بیان کر سکوں۔ ہمارے ساتھ ایک ناانصافی، بہت ہی بڑی قسم کی ناانصافی ہوئی تھی 26 جولائی 2021 کو۔ میرے انکل چونکہ ذاکر علی خٹک، جو کہ ایک سویڈن نیشنل تھے، انہوں نے 4-5 سال پہلے یہاں پر اپنے آبائی علاقے نوشہرہ میں زمینیں خریدی تھی، بزنس پرپز کے لیے ایگریکلچر لینڈ خریدی ہوئی تھی۔ ان پہ تقریباً 3 سال پہلے جو ہے وہ ایک کرمنلز پارٹیز انوالو ہو گئی ان میں، اور زمینوں کو قبضہ کرنے کے لیے کرمنلز پارٹیز انوالو ہو گئی، جن کرمنلز کے نام ہے آفتاب عالم، انتخاب عالم، خورشید عالم اور اشتیاق عالم۔ اس کے والد صاحب کا نام ہے شرافت خٹک، جو کہ محلہ متخیل چراٹ نوشہرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ڈاگ اسماعیل، ان کے ولیج کا نام ہے ڈاگ اسماعیل حیل۔ میرے انکل چونکہ ایک اوورسیز پاکستانی تھے، ذاکر علی خٹک، انہوں نے یہ زمینیں خریدی تھی اور ان کو اسی زمینوں پر قتل کیا گیا ناحق۔ اس میں یہ مین ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا انتخاب عالم کو، جو کہ مین کلر ہے وہ، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ٹیچر ہے کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں، جس نے میرے والد صاحب اور صفدر علی خٹک اور انکل ذاکر علی خٹک کو قتل کیا۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا یونیورسٹی آف کوہاٹ یونیورسٹی کے طالب علموں سے کہ دور رہے ان قاتلوں سے، کیونکہ یہ کبھی قاتل ہمارے سسٹم، ایجوکیشن سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ دور رہے ان قاتلوں سے، کیونکہ قاتل، ایک ٹیچر جو ہے ایک بہت معزز پیشہ ہوتا ہے، ایک قاتل کبھی بھی ہمارا ٹیچر نہیں بن سکتا۔ سب سے پہلے میں کوہاٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر انٹرنل انکوائری بٹھائے اور ان کی پوری جو ہے وہ تفتیش کرے، اور ان کا یہ ابھی مفرور ہو چکے ہیں پولیس کے اشتہاری، اور مفرور ہو چکے ہیں جلوزئی تھانے پولیس سے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ باتیں جو تھی یہ بیٹھ کر بھی حل کیے جا سکتے تھے، چونکہ جب زمین ساری کچھ ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ، میرے انکل کے پاس ڈاکومنٹڈ پروف موجود تھے، سب کچھ موجود تھا، اسٹامپ پیپر وغیرہ موجود تھے جن سے لی ہوئی تھی، وہ پیمنٹ ریسیوڈ موجود تھے، وہ سارا کچھ موجود تھا۔ میرے انکل 4 سال سے جب بھی چھٹیوں پر آتے تھے سویڈن سے، تو یہ کرمنل پارٹی جو ہے وائلنس شروع کر دیتے تھے۔ پورا سال کچھ نہیں ہوتا تھا، پورا سال پوری خاموشی ہوتی تھی، لیکن جب میرے انکل چھٹیوں پر آتے تھے تو یہ کرمنلز پارٹی جو ہے موومنٹ جو ہے وہ وائلنس شروع کر دیتے تھے۔ اس میں سب سے جو مین بات یہ ہے کہ کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ وہ بظاہر اپنے آپ کو ٹیچر دکھانا چاہتے ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ وہ کرمنلز پارٹیز پر انوالو ہوتے ہیں۔ 4 مہینے ہو گئے، تقریباً 4 مہینے ہو گئے، وہ پولیس کی طرف سے انتخاب عالم جو ہے، جو کہ کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر ہے، وہ مفرور ہو چکے ہیں۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جہاں بھی نظر آئے تو پلیز پولیس کو انفارم کر دیجیے گا،
جلوسگی تھانے کے پولیس کو انفارم کر دیجیے گا ایز سون ایز پاسبل، کیونکہ یہ ایک معاشرے کے لیے ایک بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جو کہ ہوا بھی ہے. تو یہ میں ایک اسپیشل ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سب سے کہ پلیز کبھی بھی اگر زندگی میں ایسا واقعہ آئے یا ایسے کوئی موڑ آئے تو بہت سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیجیے گا، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لیجیے گا، کیونکہ یہ چند دنوں کی بات نہیں ہوتی، یہ پوری عمر کی بات ہوتی ہے. اچھا کہ انیس بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے ایک تو والد صاحب کا نام بتائیں اور انکل کا بھی نام بتائیں اور دونوں کے پیشے کیا تھے اور انہوں نے جس زمین پہ ان کو قتل کیا گیا وہ زمین کہاں تھی، یہ ساری ڈیٹیل ذرا بتائیں، شروع سے بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کس پیشے سے وابستہ تھے جن کو قتل کر دیا گیا، اور آپ کے جو انکل تھے وہ کیا کرتے تھے اور کس پیشے سے وابستہ تھے، اور کب انہوں نے وہ زمین خریدی اور کس طرح سے انہیں ان کا دونوں کا مرڈر کیا گیا. یہ زمین 2016 میں تقریباً 2017 میں میرے انکل سویڈن نیشنل تھے، وہ وہاں پر جاب کرتے تھے اور اس کے پاس اس کی ساری فیملی وہاں پر سیٹل تھی. وہ سویڈن جو تھے وہ نیشنل تھے، وہاں پر ایک کمپنی میں ذاکر علی خٹک نام تھا ان کا. اور میرے والد صاحب جو تھے وہ یہاں پر اپنی ان کی بزنسز تھی وہ رن کرتے تھے، اور وہ صفدر علی خٹک نام ہے میرا والد صاحب کا. یہ زمین جو تھی یہ نوشیرہ اسپین خاک روڈ پر واقع تھی، اور ان کو میرے انکل نے جو تھے وہ 3 سال پہلے 2017 میں خریدی ہوئی تھی، جو کہ ہمارے پاس پوری ڈاکومنٹڈ پروفس اور سب کچھ اویلیبل ہے. وہ میں آپ کو بیک اینڈ اسکرین پہ شو بھی ہو جائے گی. اور اس کو جو ہے پورا سال زمین بھی ہمارے جو زمیندار تھے ان کے قبضے میں تھی، لیکن پورے سال کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن جب میرے انکل وہ چھٹیوں پر آ جاتے تھے تو یہ کرمنلز پارٹی جس میں انتخاب عالم جو کہ اپنے آپ کو ٹیچر کہتے ہیں اور جو کہ کوہاٹ یونیورسٹی میں ٹیچر ہے، اس کے اور کرمنلز بھائی خورشید عالم اور آفتاب عالم، اس کے والد کا نام ہے شرافت خٹک جو کہ انتہائی ایک خطرناک کرمنل ہے. وہ سارا کچھ یہ انوالو ہوتے تھے اور پورے سال کچھ نہیں ہوتی تھی، لیکن جب میرے انکل چھٹیوں پر آ جاتے تھے تو یہ لوگ وائلنس شروع کر دیتے تھے. اس میں جو ہے مین کلر کا نام ہے انتخاب عالم جو کہ ٹیچر ہے کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں. اچھا آپ کے والد صاحب نے زمین کس شخص سے خریدی، انتخاب عالم سے خریدی یا اس کے والد سے؟ نہیں، میرے والد انکل نے جو زمینیں خریدی تھی نا وہ ان کے منور خٹک اور عابد علی خٹک، اختیار غنی، ان سے خریدی تھی. ان کا انتخاب عالم کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک محلے دار ہے بس. تو پھر کیوں اس طرح سے انہوں نے آپ کے والد صاحب کا مرڈر کیا؟ اچھا، والد چونکہ میرے انکل باہر کے نیشنل تھے تو انہوں نے مرڈر اس طرح کیا کہ 2017 میں انہوں نے میرے انکل نے جو تھی وہ ساری زمینیں اسٹامپ پیپر پہ خریدی تھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے میں ٹائم لگتا ہے اس کو آفیشیلی ٹرانسفر کرنے میں. جب باری آئی آفیشیلی ٹرانسفر کرنے کی تو پھر جن سے زمینیں خریدی تھی عابد علی خٹک اور اختیار غنی، وہ ایکسٹرا پیسے ڈیمانڈ کرنے لگے میرے انکل سے، چونکہ وہ کام کاج ان کے پاس کوئی تھا نہیں، مفت کی روٹیاں توڑنے کی ان کی عادت ہے، تو وہ ایکسٹرا پیسے خریدنی ڈیمانڈ کرنے لگے کہ پہلے میں نے اتنی کی بیچی تھی، اب مجھے اتنے پیسے دو گے تبھی میں آفیشیل ٹرانسفر کروں گا. چونکہ میرے انکل اس کے ساتھ بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتے رہے تھے. ایک انصاف کی بات بھی ہوتی ہے، ایک حق کی بات بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ناحق مطالبات کرنے لگے اختیار غنی اور عابد علی خٹک. تو مین وائل ان کرمنلز پارٹی نے ان کے ساتھ ڈیل کر دی اور جو ہے وہ انہوں نے پلاننگ بنایا. اس دن یہ لوگ 10-15 لوگ گئے ہوئے تھے بامسلح. تو جیسے ہی میرے انکل اور میرے والد صاحب کو جو ہے اطلاع ملی کہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ زمینوں پر اس طرح کوئی قبضے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میرے انکل اور والد صاحب چلے گئے ہیں وہاں پر. تو انہوں نے جو ہے جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچے انہوں نے آن دا اسپاٹ جو ہے وہ فائرنگ اوپن کر دی اور ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا. اس کے بعد آپ نے متعلقہ تھانہ کو؟ متعلقہ تھانہ ہمارا ہے جلوزئی پولیس اسٹیشن نوشیرہ. جی بالکل، ہم نے اسی ڈیٹ پر اسی وقت پہ ایف آئی آر کٹی ہے. ایف آئی آر نمبر ہے 359 جلوزئی تھانہ میں. اور لیکن جو ہے ابھی ملزم جو ہے یہ انتخاب علم جو کہ کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر ہے، وہ ابھی تک مفرور ہو چکا ہے اور اشتہاری ہو چکا ہے. متعلقہ تھانے کی طرف سے ایز سچ کوئی ابھی ایکشن نہیں لیا گیا، بس وہی وہ روایتی جوابات کہ ہم کر رہے ہیں کر چکے ہیں، اور یہ ایز سچ ایس پی ایس ایس پی یا آپ نے عدلیہ
کیا کسی بڑے کام سے آپ نے رابطہ کرنے کی؟ جی بالکل، جو ڈی پی او ہے ڈاکٹر اقبال صاحب، میں ان کے ساتھ پرسنلی ملے ہوں، ٹھیک ہے. ان کو یہ ساری واقعے کا پرسنلی میں نے خود پرسنلی ان کو سارا واقعہ کنوے کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوا. ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ایکشن ہوگا اور ہمیں پورا انصاف ملے گا. تو اس کے علاوہ آپ کے جو ابھی انکل، یعنی آپ کی فیملی اور انکل کی فیملی جو ہے وہ، کیونکہ وہی ایک ان کا ان پہ ہی ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو ان کے بیوی بچے کس طرح سے آپ گزارا کر رہے ہیں؟ جی، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جو ان کے ابھی بیوی بچے ہیں، خیر سویڈن جو ہے ایک بہت اچھی کنٹری ہے ان ٹرمز آف فیملی، ان ٹرمز آف ایجوکیشن، ان ٹرمز آف ہیلتھ. تو ان کو جو ہے وہ سارا گورنمنٹ ایکوموڈیٹ کر رہی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ان ٹرمز آف منی، ان ٹرمز آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو آپ کی فیملی؟ جو کہ میری فیملی ہے وہ ہولو سولو میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور الحمدللہ جو ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اچھا گزارا ہو رہا ہے فی الحال. اچھا، آپ وزیر اعظم عمران خان سے اور چیف جسٹس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل، وزیر اعظم عمران خان سے تو میرا کوئی وہ نہیں ہے، امید نہیں ہے، کیونکہ جو حالات آج کل نظر آ رہے ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ وزیر اعظم عمران خان میرے لیے کچھ کر سکیں گے، چونکہ میں ان سے کوئی امید نہیں رکھنا چاہتا. لیکن جو ہے عدلیہ سے میری پوری کی پوری امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ایک دن مجھے ضرور انصاف دے گا. اچھا، انٹرنیشنل دنیا بھر سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جس طرح لوگ یہاں پہ اوورسیز پاکستانی یہاں انویسٹمنٹ بھی کریں، تو ان کو کیا میسج دیں گے کہ وہ جب کبھی بھی کہیں انویسٹمنٹ کریں، کوئی لینڈ خریدے، تو وہ کیا، ان کو کیا چیز سب سے باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے میں اوورسیز پاکستانی کو یہ اسپیشل میسج دینا چاہوں گا کہ پاکستان از اے انسیف کنٹری فار دا، اسپیشلی فار دا اوورسیز پاکستانی. ٹھیک ہے، یہاں پر جو دا پیپل ہو آر سینڈنگ ریمیٹنس فرام دا فورن، اٹس ٹوٹلی انسیف فار دیم، اٹس ٹوٹلی انسیف فار دیم. پلیز اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پلیز بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا پاکستان میں، کیونکہ یہاں پر ایک دن جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ایک دن وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اسپیشلی یہ آخر میں یہ خاص کر کے کوہاٹ یونیورسٹی کے طالب علموں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے جو ہے ارد گرد میں اگر اس شخص کو دیکھا جائے تو فوراً جو ہے وہ پولیس کو اطلاع کیجیے گا، فوراً پولیس کو اطلاع کیجیے گا. یہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے بھی ہے اور یہ معاشرے کے بہتری کے لیے بھی ہے. باقی شکریہ مقصود صاحب آپ کا، آپ کی ٹیم کا، آپ لوگوں نے بہت ایفرٹ کیا، ایٹ لیسٹ مجھے دعوت دی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے میری جو ہے وہ بات سنی. میں آپ کو لوگوں کا بہت شکر گزار رہوں گا اور ہمیشہ شکر گزار رہوں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.